نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل مکی دور کی سورہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان تنزیہ بیان فرمائی ہے، یعنی سبحانہ کا پاک ہے وہ۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر عجز سے اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک ہے ہر شرک سے۔ آغاز میں فرمایا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ مسجد اقصی جس کے ماحول میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اس لیے لے گیا تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ آیتوں، کچھ قدرتوں کا مشاہدہ کروائیں۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس زمانے میں 40 دن کا سفر تھا، راتوں رات لے گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی طاقت کے مطابق سوچتے ہو، لے جانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہر ضعف سے پاک ہے، اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں گیا ہوں، پھر تم کچھ شبہ کر سکتے تھے، اگرچہ وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہاں تو اللہ خود کہتا ہے کہ وہ گئے نہیں، میں لے کر گیا ہوں۔ جب لے جانے والا ہر ضعف سے پاک ہے تو لہٰذا آپ کے جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مسجد اقصی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، اور پھر راتوں رات ہی اللہ تعالیٰ مسجد اقصی اور وہاں سے پھر مسجد الحرام میں واپس لے آیا۔ یہ سفر معراج کہلاتا ہے، اور جمہور سلف و خلف کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی یہ عزت، یہ شرف حالت بیداری میں ہوا، جس میں عنصری کے ساتھ حاصل ہوا۔ اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کے حالات کی طرف رخ موڑا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی، اور پھر ان پر 2 حملوں کا ذکر ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، اس سے پہلے بیت اللہ کی تولیت بنی اسماعیل کے پاس تھی، مسجد اقصی کی تولیت بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ اب یہ پیغمبر آئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان دونوں گھروں کی تولیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے۔ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو اللہ مسجد الحرام سے سیدھا آسمانوں پر لے جاتا۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے کر گئے، اور وہاں تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ گویا اعلان فرما دیا گیا کہ اب نبی الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اب پوری دنیا کی قیادت اور امامت وہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے، اور بنی اسرائیل اس شرف سے معزول کیے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا تھا، یہ لکھ دیا تھا کہ تم اس ملک میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ جب پہلا وقت آیا، پہلے وعدے کا وقت آیا، تو ہم نے تم پر اپنے کچھ بندے بھیج دیے جو بڑے سخت تھے، جنگجو تھے، وہ گھروں کے اندر گھس گئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ یہ بخت نصر نے یہ اٹیک کیا تھا 587 BC کے اندر، بابل کا بادشاہ، اس نے اٹیک کیا، اور مسجد اقصی کو بھی اس نے بالکل پیوند خاک کر دیا تھا۔ اس کے کافی عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد فرمائی، اموال بھی دیے، اولاد بھی دی، اور یہ فرما دیا
کہ دیکھو اب اگر تم نے بھلی زندگی بسر کی تو ہم بھی تم اپنے لیے بھلا کرو گے، اور اگر تم نے پھر انہی برائیوں کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ یہ صرف ان کے حوالے سے نہیں کہا گیا، اس میں ہمیں بھی سمجھانا مقصود ہے۔ جب پھر وہ سرکشی پر اتر آئے تو اللہ کا دوسرا وعدہ وہ آیا، تو پھر ہم نے کچھ بندے بھیجے جنہوں نے مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیے، اور مسجد اقصیٰ میں یوں ہی داخل ہوئے جیسا کہ پہلی مرتبہ وہ لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس پر انہوں نے جس چیز پر چڑھائی کی اس کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ 70 عیسوی میں یہ اٹیک ہوا، اور رومی بادشاہ ٹیٹوس نے ہی اٹیک کیا تھا۔ اب اس کے بعد اعلان فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم۔ وقت کافی گزر چکا، 600 سال تقریباً پورے ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو کچھ بعید نہیں کہ رب تم پہ رحمت فرمائے، کہ اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اگر ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے اللہ تم پر رحمت فرمائے گا، اور اگر تم نے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر وہی سرکشی کی تو ہم تمہیں پھر وہی سزا دیں گے، اور آخرت میں ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ آیات، یہ مقامات خود ہمارے لیے بھی قابل عبرت ہیں، قابل غور ہیں۔ دیکھو ہم بھی کوئی لاڈلی قوم نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم جو چاہے کرتے رہیں، کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا، تو اللہ کا یہ قانون نہیں۔ جیسے بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اقصیٰ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ قبلہ اول ہمارا بھی رہا ہے، لیکن اس قوم کی سزا میں اللہ نے نہ صرف ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا مقدس گھر وہ بھی پیوند خاک ہو گیا۔ اس سے ہم اپنے لیے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ یہ قرآن بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے، بالکل سیدھی راہ۔ اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ انسان کبھی خیر کی یوں دعا کرتا ہے، شر کی یوں دعا کرتا ہے جیسے خیر کی دعا کی جاتی۔ خیر مانگنے میں انسان یہ اصرار ہوتا ہے، جلد جلد خیر کی دعا کرتا ہے، تو کبھی اپنی جلد بازی کی وجہ سے شر کی بھی یوں ہی دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی بد دعا کی اپنے لیے، گھر والوں کے لیے یا بچوں کے لیے، اور وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے، پھر انسان پچھتاتا ہے۔ تو جلد بازی میں کوئی جملہ انسان کو اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ رات اور دن کی گردش یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ رات آرام کے لیے اللہ نے بنائی اور دن کام کے لیے بنایا، اور اس میں حساب بھی تم رکھ سکتے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے شگون یا اس کا پروانہ خیر و شر ہم نے اس کی گردن میں چپکا دیا ہے، کہ جو کچھ ہے وہ انسان کے اندر ہی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ خارج سے کوئی چیز اس پہ مسلط نہیں فرماتا۔ اچھا کردار ہے تو وہ بھی اس کے اندر سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اگر کوئی برائی ہے تو وہ بھی اسی کے اندر سے پھوٹ رہی ہے۔ اس کی گردن میں اس کا پروانہ خیر و شر وہ اللہ نے رکھ دیا۔ یہ ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی چپ ہماری گردن میں لگا دی ہے، اس کی چپ۔ بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنی بڑی لمبی زندگی، وہ تمام اعمال کیسے ریکارڈ ہوں گے؟ اب یہ چپ سے سمجھنا بہت ہی آسان ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے، سب ایک چھوٹی سی نینو چپ کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ نینو چپ ہماری گردن میں وہ لگا دی ہے، چپکا دی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کھلی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ ارشاد ہوگا اقرا کتابک، اپنا نامہ عمل پڑھتا جا اور اپنا حساب اور اپنی جزا سزا کا فیصلہ خود کرتا جا۔ اصول یہ ہے کہ جو سیدھی راہ قبول کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، جو بھٹکتا ہے تو اس کا وبال اس نے خود بھگتنا ہے۔
کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور فرمایا کہ ہم جب تک رسول نہیں بھیج لیتے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور قرآن موجود ہے، یہ قرآن گویا رسول ہے، اس لیے آپ کے بعد رسولوں کی آمد کا سلسلہ تو ختم ہوا، لیکن قرآن باقی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت باقی ہے، تو جو نہیں مانتا تو اس وعید کے اندر وہ بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ایک اپنا قانون اہلاک ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم بستیوں کو کب ہلاک کیا کرتے ہیں، کب تباہ کیا کرتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو تباہ کریں، ہلاک کریں، تو امرنا مترفیہا، تو اس بستی کے خوشحال لوگوں کو ہم ڈھیل دے دیتے ہیں۔ امر تکوینی اور تقدیری ہوتا ہے، یعنی ہم ڈھیل دے دیتے ہیں، اور وہ اس میں نافرمانیوں، فسق و فجور کا طوفان اٹھاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے ماحول میں گناہ پھیل جاتے ہیں۔ فحق علیہ القول، تو اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو بستی کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اپر کلاس ہے، اس کا چھوٹی نیچے والی کلاس پر، نیچے والے طبقے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ انہیں اپنا کردار درست رکھنا چاہیے، اور جب برائی اوپر سے نیچے تک آ جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اب معاشرہ گل سڑ گیا۔ یہ جو معاشرہ گل سڑ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ عذاب ہے وہ اس معاشرے کی ایمانی اور روحانی خرابی جب بڑھ جاتی ہے، تو جیسے بیماری بڑھ جائے جسم کی موت ہے، اسی طرح جب روحانی بیماریاں بڑھ جائیں تو پھر وہ اس قوم کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کی اقوام کو دیکھ لو، ہم نے کتنی بڑی بڑی قومیں ہم نے تباہ کر دی۔ اس دنیا میں جو شخص صرف اس دنیا ہی کو اپنا مقصد زندگی بناتا ہے، تو ہم جسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں اس کو عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ اور جو ایمان کے ساتھ آخرت کا ارادہ رکھے، اللہ کی خاطر نیکی کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، تو اللہ ان کی کوشش کو، ان کے عمل کی جزا ان کو عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ احکام ذکر فرما رہا ہے جو احکام اللہ نے تورات میں بھی دیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیونکہ مہیمن ہے پہلی سب کتابوں کا، تو گزشتہ آسمانی کتابوں میں وہ جتنے مضامین آئے تھے اللہ نے قرآن پاک میں سمو دیے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو گویا وہ تورات بھی پڑھ رہا ہے، انجیل بھی پڑھ رہا ہے، زبور بھی پڑھ رہا ہے۔ اصلی زبور، اصلی تورات وہ اس قرآن کے اندر جو اصلی مضامین ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ جو اس وقت ملتی ہیں ہمیں، ان میں بہت سی جگہیں ہیں جہاں تحریفات ہو چکی، تو قرآن بڑی ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ اب وہ پہلے ذکر آیا تھا بنی اسرائیل کا، اسی حوالے سے تورات کا پورا خلاصہ یہاں پر بیان فرما دیا گیا۔ ارشاد ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ پہلا حکم کہ عبادت صرف اللہ کی، یعنی لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرو۔ دوسرا حکم والدین سے حسن سلوک کرو۔ اب کیسے حسن سلوک کیا جائے، اس کے یہاں پر اللہ نے کچھ تفصیل بیان فرما دی۔ والدین میں دونوں یا کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو دیکھو بہت ہی ادب کرنا۔ بڑھاپے میں انسان نازک طبیعت ہو جاتا ہے، تو ایسے حال میں انہیں اوف تک بھی نہ کہنا، یعنی معمولی سی بھی تکلیف ذہنی وہ ان کو نہ پہنچے۔ کبھی جھڑک کر ان سے بات نہ کرنا اور ہمیشہ ادب سے بات کرنا۔ یعنی اس پر صرف اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا کہ تم حسن سلوک کرو، بلکہ آگے دونوں پہلوؤں سے گفتگو کا ادب وہ سکھایا، اس لیے کہ سب سے زیادہ تکلیف انسان کو گفتگو سے پہنچا کرتی ہے۔ اور بڑھاپے میں چونکہ انسان میں ایک
چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جاتا ہے، بات کو مسلسل انسان دہراتا رہتا ہے، تو بچے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا کبھی جواب سختی سے دے دیتے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، اب تمہاری آزمائش شروع ہو گئی۔ جب تم چھوٹے تھے ماں باپ کی آزمائش تھی، اب وہ بوڑھے ہو گئے تو اب تمہاری آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ کیسے رہو ان کے ساتھ؟ نیاز مندی سے، نرم دلی سے۔ تم ان کے سامنے اپنا کندھا پست رکھو، یعنی چہرہ صرف اللہ کے سامنے جھکے، یہ کندھا والدین کے سامنے، یعنی ان کی اطاعت کرو، اور ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا، آمین۔ اچھا، اب اگر کبھی کوئی بات ہو جائے، مقصد نہیں ہوتا کہ میں کوئی تکلیف پہنچاؤں، لیکن انسان ہے تو اللہ نے فرمایا کہ رب تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نیت صاف ہے، اور زبان سے کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی، تو اللہ سے معافی مانگو، ماں باپ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تیسرا حکم، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہم اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے ہمارا کسی پر، اللہ نے ان کا حق مقرر فرما دیا۔ چوتھا حکم، مال کو بیجا خرچ نہ کرو۔ یہ جو مال بیجا خرچ کرنے والے ہیں، فضول خرچ ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان رب کا ناشکرا، اسے اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی تھی، علم اس نے غلط جگہ پر استعمال کیا، اس نعمت کا شکر نہیں کیا۔ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اس مال کو بے جا مت اڑاؤ، وگرنہ تم بھی ناشکری کر کے مال کو فضول خرچ کرنا یہ ناشکری ہے، تو تم بھی شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ اب دو ذیلی حکم دیے گئے مال کے حوالے سے۔ اگر کبھی کوئی سائل آتا ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو سائل کو نرم جواب دو۔ دوسری چیز، صدقے میں بھی میانہ روی اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ بالکل کھول دو، پھر تمہیں خود اب پریشانی اٹھانی پڑے، یا بالکل ہاتھ گردن سے باندھ لو کہ تب لوگ ملامت کریں کہ سب کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے لیکن 1 روپیہ بھی کسی پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو صدقے میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے۔ پانچواں حکم، اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ قتل کی بہت سی جدید صورتیں بھی پیدا ہو گئیں۔ کس لیے قتل کرتے ہو؟ کہ کھلانا پڑے گا، انہیں ہم رزق دیں گے، تمہیں بھی تو ہم ہی رزق دے رہے ہیں۔ یقیناً اولاد کا قتل بڑی خطا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ یعنی فرمایا کہ زنا نہ کرو، اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ کام نہ کرو جو زنا تک پہنچانے والے ہیں، جس کی جدید صورتیں ہمارے ہاں، یہ ٹیلی فون، یہ چیٹنگ، یہ میسیجنگ، یہ ساری چیزیں اس کے مبادی میں داخل ہیں۔ فرمایا کہ ان سے پرہیز کرو۔ ساتواں حکم، جس جان کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی ہے اسے قتل نہ کرو، یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ اور اس سے متعلقہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا، اب مقتول کے ورثاء کو قصاص کا حق حاصل ہے، لیکن قصاص میں حد سے تجاوز نہ کرو، وگرنہ تم ظالم بن جاؤ گے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ آٹھواں حکم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی اگر آپ گارڈین ہیں، سرپرست ہیں کسی یتیم کے، تو اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، استعمال نہ کرو، مگر اس طریقے سے جس میں یتیم کا فائدہ ہے۔ اپنا فائدہ سوچ کر اس کا مال استعمال نہ کرو، ایسی جگہ انویسٹ کرو جہاں اس کو فائدہ پہنچے۔ نواں حکم، وعدہ پورا کرو، یقیناً وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 10واں حکم، ماپ تول پورا کیا کرو، اسی کا انجام بہتر ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس طرح سے اگر تم کاروبار کرو گے تو اس کا نتیجہ حسین نکلے گا، اچھا نکلے گا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ جب کاروبار میں بددیانتی کی جائے، ملاوٹیں کی جائیں، تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ 11واں حکم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ چلو، یعنی بے سوچے سمجھے
کسی راہ پہ چل پڑنا، کوئی بات کہہ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، ٹوہ میں لگے رہنا، فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ زمین میں 12واں حکم، زمین میں اکڑتے ہوئے مت چلو، زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ تم ذرا نیچے نظر ڈالو، اوپر دیکھو، جس زمین پر تم چل رہے ہو کیا تم پاؤں مار کر اس زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ یہ تم سے طاقتور ہے۔ اور کیا سینہ تان کے تم آسمان کو پہنچ سکتے ہو؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اکڑ کس بات کی ہے؟ اسی زمین میں جاؤ گے اور زمین تمہیں کھا جائے گی۔ ارشاد ہے کہ یہ 12 احکام اللہ نے ذکر فرمائے، یہ حکمت کے موتی ہیں، یہ حکمت اور دانش کے موتی ہیں جو اللہ نے آپ پر وحی کیے ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ۔ ان احکام کا آغاز بھی لا الہ الا اللہ سے اور اس کا اختتام بھی لا الہ الا اللہ پر ہو رہا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ تمام اعمال کی روح توحید ہے، تمام اعمال کی روح وہ توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو آخرت میں کسی نیکی کی کوئی جزا نہیں ملے گی۔ نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر لا الہ الا اللہ صحیح معنوں میں دل میں نہیں اترا ہوا۔ ارشاد ہے کہ دیکھو اس قرآن میں ہم مضامین کو، باتوں کو کس طرح سے پھیر پھیر کے مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ اب اللہ نے چونکہ شان تنزیہ اس صورت میں مختلف انداز میں بیان فرما رہا ہے، ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے ان کی باتوں سے۔ جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں بہت اونچا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی اس کی فرما بردار ہے۔ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ ہر چیز، انسان یعنی جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ شجر و حجر ہیں، اور جو کچھ اس کائنات کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے لوگوں کے رویے کا ذکر فرمایا اور کچھ شبہات کا ازالہ فرمایا۔ آخرت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہمیں ایک نئی مخلوق بنا کر اٹھایا جائے گا؟ ان سے کہہ دیجئے خواہ تم پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، یا اس سے بھی بڑی کوئی مخلوق بن جاؤ جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، بن جاؤ، اللہ نے تمہیں دوبارہ اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے۔ اب کہیں گے کہ کون اٹھائے گا؟ تو فرما دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا وہی دوبارہ تمہیں اٹھائے گا۔ اب سر ہلاتے ہوئے کہیں گے کب ہوگا؟ فرما دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو، کوئی بعید نہیں ہے۔ یعنی ایک تو قیامت ہے، قیامت کبریٰ، وہ تو آئے گی جب آئے گی، لیکن موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کب آ جائے۔ یہ موت بھی ایک قیامت کی صورت ہے۔ اب انداز گفتگو کا ادب وہ سکھایا گیا۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یعنی کتنا پیار کا انداز، میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کہا کریں جو اچھی ہے، اچھی بات کہیں اور اچھے انداز میں کہیں، اس لیے کہ یہ شیطان سخت بات کہلوا کر، بری بات کہلوا کر آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب ارشاد فرمایا یہاں کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، یہ جو خواب ہم نے، جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا، اور جس شجرہ کا یعنی شجرہ زقوم کا ذکر قرآن میں ہے،
اسے ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، لوگوں کی اس سے پرکھ ہم نے کی ہے۔ الرؤیا کا لفظ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف معراج کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہیں اس لفظ سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز خواب میں حاصل ہوا تھا، عالم بیداری میں نہیں۔ اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جمہور سلف و خلف وہ اس پر متفق ہیں کہ اسی جسم کے ساتھ عالم بیداری میں اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا۔ اب یہاں رویا کا لفظ یہ صحیح ہے کہ عام طور پر خواب پر بولا جاتا ہے، لیکن حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین نے لکھا کہ رؤیا کا اطلاق کبھی آنکھوں کے مشاہدے پر بھی ہوتا ہے، اور اس کی بہت سی عربی کلام سے انہوں نے مثالیں عطا فرمائیں۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ یہ جو رؤیا ہے یہ تمہارے لیے فتنہ بن گیا۔ اگر یہ صرف خواب کی بات ہوتی، خواب میں تو انسان کہاں کہاں کی سیر کرتا ہے، آسمانوں میں گھومتا ہے، جنت میں بھی جاتا ہے، جہنم میں بھی بہت کچھ انسان دیکھ سکتا ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی تعجب نہیں۔ آخر وہ کیا چیز تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا تو کئی مومن مرتد ہو گئے، کئی مومنوں نے انکار کر دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کا ٹائٹل اسی واقعے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا کہ جب ان سے کہا، حضرت ابو بکر اس وقت سفر پہ تھے، جب لوٹے تو ان کے دوست جو مشرکین میں سے تھے انہوں نے کہا کہ لو تمہارے دوست نے آج ایک اور بات کہہ دی ہے۔ یہ کیا بات کہی ہے؟ یہ سارا قصہ وہ سنائے کہ انہوں نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر ابھی حضور علیہ السلام تک پہنچے نہیں تھے، تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان فرماتے ہیں کہ جبریل آئے، جبریل آئے، جبریل آئے، ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جبریل آتے ہیں نا، تو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے ایک مرتبہ آپ کو آسمانوں پر بلا لیا تو اس میں کیا تعجب ہے، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ صدیق ہے۔ تو اس لیے لوگ اس وقت کے حالات دیکھیں، وہ روایات پڑھیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ حالت بیداری میں ہوا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق اور ابلیس کا جو ان سے ٹاکرا ہوا اس کا ذکر فرمایا۔ ابلیس نے یہ کہا کہ کیا اس کو آپ نے میرے اوپر عزت بخشی ہے، آپ مجھے مہلت دے دیں، میں اس کی اولاد کو لگام ڈالوں گا، یعنی اپنا فرما بردار بناؤں گا اور اپنے کام میں لگاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جا تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے، اپنی دعوت سے جس کو پھسلانا چاہے پھسلا لے، اور ان پر اپنا لشکر چڑھا لے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں ان سے ساجھا لگا لے، ان کے ساتھ شرکت کر لے۔ یعنی مال اور اولاد ناجائز ذرائع سے حاصل کرنا اور ناجائز کاموں میں لگانا، یہ ہے اصل میں شیطان کا حصہ۔ لازم ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راہوں سے، اس کی بتائے ہوئے طریقوں سے انسان مال کمائے اور اس کی بتائی ہوئی راہوں میں صرف کرے۔ جب غلط راہوں سے کمائے گا اور غلط راہوں میں صرف کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان اس کے اندر شریک ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ جو میرے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، جو میرے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، تو انہیں بھٹکائے گا جو تیری بات سنیں گے۔ اسی لیے تلقین کی گئی کہ جو ہی وسوسہ دل میں آئے اعوذ باللہ انسان کو کہہ لینا چاہیے۔ مشرکین کے کچھ رویے ذکر فرمائے جا رہے ہیں اور انسانی شرف کا اعلان ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، یعنی نسل انسانی کو اللہ نے باقی تمام مخلوقات پر ایک کرامت اور شرافت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے انہیں سواریاں عطا فرمائیں کہ بر و بحر میں ان سواریوں پر سفر کرتے ہیں، پاکیزہ رزق عطا فرمائے، اور ہم نے جتنی مخلوق پیدا کی ان میں سے بہت سوں پر ان کو مجموعی طور پر فضیلت عطا فرمائی۔ اچھا، یہاں ایک آیت آ رہی ہے 71،
یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ، امام کے ساتھ بلائے جائیں گے. جی، جو پیغمبروں کو ماننے والے ہیں وہ پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے، پھر آگے چھوٹے چھوٹے کئی چیز بنتے چلے. یعنی جس زمانے میں جس سے ہدایت ملی، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اپنے امام کے ساتھ ہوگا. اس آیت سے کچھ لوگوں نے ایک غلط بات اخذ کر لی ہے کہ قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ بلائیں گے. یہ بڑا مشہور ہے لوگوں میں کہ قیامت کے دن ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس آیت سے کہیں دور دور تک اس کا کوئی شائبہ نہیں ملتا. یہ امام کا لفظ ہے، یہاں کا لفظ نہیں ہے کہ بے ام کے ساتھ بلائے گا، ایسا نہیں ہے. اس دنیا میں جس نام سے اللہ بلاتا ہے، جو نام اس کا اس دنیا میں رہا، قیامت کے دن اللہ اسی نام سے ان کو بلائے گا. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ انسان کا عیب، اگر کوئی عیب ہے اس کے اندر تو اللہ غلط تو نہیں کہے گا. بس اللہ نے اس دنیا میں جس کا پردہ رکھا ہے وہ قیامت کے دن بھی پردہ اس کا رکھا جائے گا. تو اس لیے یہ ماں کے حوالے سے جو بات مشہور ہے یہ سراسر غلط ہے. ہاں، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں کردار کیا ہے. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. یعنی ہدایت اور بصیرت کی روشنیاں سامنے تھیں، قرآن کا اجالا نظر آ رہا تھا، پھیلا ہوا تھا، لیکن وہ اندھا بنا رہا، اس نے نہیں دیکھا، نہیں سمجھا. تو قیامت کے دن اس کی جو قلب کی حالت ہے وہ اس کی آنکھوں میں ہوگی اور اندھا بنا کر اس کو اٹھایا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے، فرمایا کہ یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ وہ ستانے والے وہ تباہ ہوں گے. یہ پہلے رسولوں میں بھی ہماری یہ سنت رہی اور یہ سنت اب بھی ہوگی. یہ پیشگوئی تھی، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ پیشگوئی کس طرح پر پوری فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی ہے، آپ کا کام باقی ہے، قیامت تک یہ رہے گا. اور جو لوگ ستاتے تھے آج ان کا کوئی نام لیوا دنیا میں نہیں ہے. اب چونکہ یہ آیت واقعہ معراج کے حوالے سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے معراج میں 5 نمازیں فرض فرمائی تھیں، چنانچہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. نماز قائم کیجئے، سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھانے تک 4 نمازیں اس میں آ گئیں. اور وہ قرآن الفجر اور فجر کی نماز یہ پڑھیے. چونکہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اسے قرآن الفجر فرما دیا گیا. یہ جو فجر کی نماز ہے یہ حاضری کا وقت ہے، فرشتے اس میں کثرت سے حاضر ہوتے ہیں. اور رات کو آپ نماز تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے. یعنی ہو سکتا ہے بلکہ یہ یقین کے درجے میں کہ اللہ آپ کو، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر اٹھائے. یعنی ایسا مقام جس کی اولین و آخرین جس کی تعریف کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمانا یہ سارے انسانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو ظاہر کر رہا ہے. اس سورہ بنی اسرائیل میں اشارات، کچھ تو تبصرے ہوتے ہیں ماضی کے بارے میں تمام صورتوں میں، اب کچھ مستقبل کے بارے میں اشارات ہوتے ہیں. اب یہ مکہ میں نازل ہوئی لیکن اشارات فرمائے جا رہے ہیں کہ اب آپ کا مکہ سے ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ذہنی طور پر آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. دعا کیجیے، فرمایا کہ دعا کرو کہ میرے رب مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ صداقت کا دامن کسی حال میں تم سے نہ چھوٹے، خواہ رہنا ہو خواہ جانا ہو، ہر حال میں صداقت کو تھامے رہو. جہاں سے بھی نکلو صداقت کی خاطر نکلو، جہاں بھی جاؤ صداقت کے ساتھ جاؤ. دوسری بات کہ اقتدار عطا فرما، یعنی یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر
یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے کہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے اس بگاڑ کو درست کر سکوں، میرے پاس قوت ہو۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سد باب کر دیتا ہے جن کا سد باب قرآن سے نہیں کرتا۔ قرآن میں تو بیان ہے، سمجھایا گیا ہے، لیکن کیا سمجھانے سے سب لوگ بات مان جاتے ہیں؟ سسٹم وہ نہیں بدلتا۔ سسٹم کو بدلنے کے لیے، اس قرآن کو نافذ کرنے کے لیے اقتدار کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوشش، اب اس اقتدار کے لیے کوشش کرنا یہ گویا قرآن کا مقصود ہے، یہ قرآن کا منشا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت آپ کو عطا فرمائی کہ مدینہ طیبہ میں آپ کو اقتدار عطا فرما دیا۔ اب دیکھیے مکہ میں حالات کچھ اور تھے، مدینہ میں جب اقتدار ملا اور قرآن کو عملی صورت پہ نافذ کیا گیا، دیکھیے پورے عرب کے اندر بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل گیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جو اہل دین ہیں ان کا کام صرف مسجد ہے، مسجد سے باہر کی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، اہل دین کو اپنا کردار وہ بھی اجلا رکھنا چاہیے۔ ارشاد فرما دیجئے کہ حق آ چکا اور باطل نکل بھاگا، یقیناً باطل ہے ہی بھاگنے والا۔ قرآن کی عظمت، ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، یعنی قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن کا ظاہر یعنی اس کے الفاظ، یہ ظاہری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، دم کیا جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دم کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خود حدیث میں یہ چیز موجود ہے۔ تو قرآن کا ظاہری بیماریوں کے لیے شفا، اور باطن یعنی قرآن کے معانی وہ انسان کی باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہوتے ہیں۔ ارشاد ہے انسان کا رویہ کیا ہے کہ جب ہم انسان پر کوئی کرم کرتے ہیں تو وہ پھر ہم سے گریز کرتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہے، بلکہ دونوں حالتوں میں انسان کو صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ ہر شخص اپنے طریقے، اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اس لیے یہ جھگڑے یہ مناسب نہیں ہے۔ بات کہہ دینی چاہیے، سمجھا دینی چاہیے، اور لڑ جھگڑ کر کسی کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں۔ ارشاد ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے۔ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے آتی ہے، اور تمہیں جو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے تم اس کی حقیقت کو کما حقہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ روایات میں جو باتیں آئی ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ روح سے مراد یہاں روح انسانی، روح حیات ہے، جان مراد ہے اس سے۔ لیکن اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہے، اس کے بعد میں بھی قرآن کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے قرآن کو، وحی کو روح کہا۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا۔ تو یہ قرآن کو اللہ نے روح کہا، وحی کو اللہ نے روح کہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ربط آیات میں اگر دیکھا جائے تو یہاں روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، یعنی وحی کی حقیقت کو سمجھنے کی بات کی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کی حقیقت کو تم جیسا یعنی کما حقہ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ایک بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تمہاری نگاہوں میں آ نہیں سکتا، تمہارے علم کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی آپ پر بڑی رحمت ہے، اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ تو سب کے لیے
اللہ کی رحمت ہی وکیل اور کارساز ہے سب کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اس لیے آپ سب انسانوں سے بڑے ہیں۔ ارشاد ہے کہ قرآن بے مثل اور لاجواب کتاب ہے، اعلان کر دیجئے جن و انس اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین نے کچھ فرمائشیں کیں، فرمائشی معجزوں کا سوال کیا، کہنے لگے کہ جب تک کہ آپ اس زمین سے چشمے جاری نہیں کر دیتے ہم نہیں مانیں گے، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہوں، ان کے اندر نہریں چل رہی ہوں، یا جیسا آپ نے کہا آسمان سے کوئی ٹکڑا آپ گرا کر دکھائیں، یا اللہ سامنے آ جائے، فرشتے سامنے آ جائیں، آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھتے ہوئے ہمیں نظر آئیں، ہم جب تک کہ آپ یہ کوئی آسمانی کتاب ہمارے سامنے آسمان سے نازل ہوئی، یہ جب تک آپ نہیں لاتے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، تو ہم آپ پر ایمان، آپ کی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان سب یہ دیکھیے، یہ اس طرح کی باتیں آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے، اس کے پاس ہے کیا؟ اس کے پاس کیا ہے؟ دین کی بات نہیں سنیں گے، یعنی وہ انسان کو پرکھتے ہیں، انسان کی ویلیو اس کی دولت کے مطابق لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرما دیا، آپ ان سے کہہ دیں میرا رب پاک ہے۔ دیکھیے وہی سبحان جو چلا آ رہا ہے یہاں پھر آ گیا، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میں ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، میرا منصب ہے رسالت کا، ہوں میں بشر اور انسان۔ لوگوں کے لیے بشریت، ان مشرکین کے لیے بشریت قبول حق سے رکاوٹ بن گئی۔ قبول حق قبول نہیں کر رہے، اس لیے کہ آپ ایک انسان ہیں، انسان ہو کر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو اگر اس زمین میں فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم یہاں کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، اور جب انسانوں کے لیے ہم نے رسول بھیجا تو انسان کو رسول بنا کر بھیجنا ہے، اس لیے کہ انسانوں کو ہدایت وہ دے سکتا ہے جو انسانی احوال سے گزرتا ہو۔ اب فرشتہ، اسے نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ سونے کی حاجت، نہ نکاح کی حاجت، کسی چیز کوئی اسے حاجت ہی نہیں، نہ وہ تھکتا ہے۔ جی تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو فرشتے ہیں اس لیے آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمارے ساتھ تو ہزاروں مصیبتیں اور ہزاروں حاجتیں لگی ہوئی ہیں، ہم کیسے دین پہ عمل کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب کو اللہ نے انسانوں میں رسول بنا کر، انسانوں کی جانب انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا، تاکہ انسانی زندگی کے لیے وہ رسول اسوہ حسنہ بن سکے۔ ارشاد ہے کہ اس دنیا میں جو بات نہیں مان رہے اور مکابرہ کر رہے ہیں اور غلط انداز اختیار کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہم انہیں اٹھائیں گے۔ کس حال میں؟ کہ یہ اپنے منہ کے بل چلیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، جیسے اس دنیا میں حق دیکھنے سے اندھے رہے، حق سننے سے بہرے رہے اور حق بات کہنے سے گونگے بنے رہے، وہ ان کی روحانی اور قلبی کیفیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا، گونگا، بہرا اور اندھا۔ اب اس طرح سے اللہ ان کو چلائے گا، چہرے کے بل، منہ کے بل۔ فرمایا اگر تم، یعنی انسان کی ایک طبیعت پر تبصرہ ہے، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، تھوڑا سا خزانہ نہیں، رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، تو تب بھی خرچ کے ڈر سے تم روک لو گے۔ کیوں؟ انسان تھوڑ دلا ہے، گھبراتا ہے کہیں ختم نہ ہو جائے، حالانکہ رب کے خزانے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی انسان خرچ کرنے سے گھبرائے گا۔ تو اس میں یہ سمجھایا گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کو تھوڑ دلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب
فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ 9 آیات بینات ہم نے ان کو عطا فرمائی تھیں۔ یہ اس حوالے سے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ تم نے فرمائشی معجزے مانگے، کیا ضروری ہے کہ تم فرمائشی معجزے دیکھ کر مان جاؤ گے؟ ذرا بنی اسرائیل کے حالات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات دیکھ لو۔ ان کے سامنے بھی معجزات آئے، لیکن ان کا رد عمل کیا تھا؟ ایک معجزہ دیکھتے تھے کہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم مان جائیں گے، پھر نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائے۔ سب سے پہلا ایک بڑا معجزہ عصا کا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، اور روشن ہاتھ تھا۔ 3 جادوگروں کو برسر عام شکست دے دی۔ 4 اور اعلان فرما دیا تھا جس کے نتیجے میں سارے ملک میں قحط پیدا ہو جاتا۔ یالا باری کا طوفان آیا۔ 6 ٹڈی دل ان پر آئے۔ 7 سرسریاں، جوئیں، چچڑیاں اور مچھر وہ ان کے غلے میں آ جاتے تھے اور پریشان ہوتے تھے۔ مینڈکوں کا طوفان آ گیا، اور 9 کہ ہر چیز میں خون، کھانے میں خون، پانی میں خون، یہ خون آتا تھا۔ ہر دفعہ حضرت کے پاس آتے تھے، معافی دلوا دیں، معافی دل۔ جب وہ عذاب ٹل جاتا تھا پھر پہچانتے نہیں تھے کہ موسیٰ کون ہے، موسیٰ کا رب کون ہے۔ تو فرمایا کہ کیا ضروری ہے کہ ہم تمہیں یہ ساری چیزیں، تمہاری فرمائشیں پوری کر دیں تو پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ پہلوں کا حال تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا ہے، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کا یا آسمانی کلام کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ ہمیں ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب قرآن کا کوئی حکم سنے تو دل و جان سے اس پر عمل کرے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربنا، وہ دیکھیے سبحان جو شروع میں آیا، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ یہ ہو کر رہے گا۔ اور منہ کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے آیہ سجدہ کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، بعد میں ایک سجدہ تلاوت کر لیجیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کے لیے رحمان کا نام سنتے تو اس پہ تعجب کا اظہار کرتے، یہ رحمان کون ہے؟ عرب یعنی مکہ والے جو مشرکین تھے عرب، یہ رحمان کے نام سے غیر مانوس تھے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے تم اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو، جتنے بھی پیارے نام ہیں اللہ کے وہ سب پیارے ہی نام ہیں، جس نام سے چاہو اللہ کو پکار لو۔ نماز میں یہ ہدایت دی گئی تھی مکہ میں خاص طور پر کہ جب اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو مشرکین پل پڑھتے، اور اگر آہستہ پڑھتے ہیں تو جو لوگ شریک ہیں جماعت میں ان تک بھی آواز نہیں پہنچتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ تو بلند آواز میں پڑھو نہ بالکل آہستہ، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھا کرو۔ سورہ کی آخری آیت ہے الحمدللہ، سب تعریف، ہر عبادت اس اللہ کی ہے کہ جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کا ملک میں کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی ذلت اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست ہے۔ اس کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، لیکن وہ اس کے اپنے کرم سے کسی کو اپنا دوست بنایا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی کو دوست بناتے ہیں کہ آڑے وقت میں میرے کام آئے گا، تو کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ سب کہہ لیجئے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ کا آغاز سبحانہ سے ہوا اور اختتام الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پر ہو رہا ہے۔ گویا جس کی شان سبحان ہے، ہر کمال اور ہر خوبی اسی کو زیبا ہے۔ جس کی شان سبحان ہے، ہر کمال ہر خوبی وہ اسی پہ جچتی ہے، وہی الہ بننے کے لائق ہے، اور کبریائی اسی کا استحقاق ہے۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل پوری ہوئی۔
سورہ الکہف یہ مکی دور کی سورہ ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اہل کتاب یہود کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھیں۔ ایک تو یہ کہ اصحاب کہف کون ہیں، دوسرا موسیٰ اور خضر ان کا کیا قصہ ہے، اور تیسرا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اپنی طرف سے انہوں نے بڑے مشکل سوال کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ وحی تو آتی ہی ہے، فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دے دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وحی کی آمد رک گئی، اور کئی دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ سورت عجیب و غریب نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ میں سمجھایا گیا ہے کہ علم، قوت، حکومت، دولت، وجاہت، ہر نعمت کا مالک اللہ ہے۔ انسان کو جو نعمت ملتی ہے صرف اس کی رحمت اور عنایت، جو نعمت بھی انسان کو ملتی ہے یہ صرف اس کی رحمت اور اس کی عنایت ہے۔ اس لیے انسان کی ہر حمد اور ہر عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ سورہ کے آغاز ہی میں فرما دیا الحمدللہ۔ اور جو ان نعمتوں کو اپنا کمال سمجھے اور مالک بن بیٹھے وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اچھا، دجال کے پاس ایسا علم، ایسی قوت اور ایسی حکومت ہوگی کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ علم بھی ہے، قوت بھی ہے، حکومت بھی ہے، تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی، انسان پریشان ہو جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو ان نعمتوں کا مالک سمجھ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ اپنے آپ کو مالک اللہ ہے، دیکھ لو، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اس سورت کی تلاوت سے اس کی حقیقت کو سمجھ لینا۔ جب بھی یہ فتنہ رونما ہو، یہ چھوٹے دجال تو اب بھی موجود ہیں، اس سورت سے ان کی حقیقت کو سمجھ لینا، آمنا سامنا ہو جائے اور وہ شرک پر مجبور کرے تو اصحاب کہف کی طرح توحید پر قائم رہنا، اور وہی دعا کرنا جو اصحاب کہف نے مشرک بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے کی تھی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ سے خاص رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد فراہم فرما، سیدھی راہ پر ہمیں چلا دے۔ روایت میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر جمعے کو پوری سورہ الکہف یا سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھی جائیں۔ 10 جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں، پوری سورت کا جو حاصل ہے ان کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا، تو فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ دجال دنیا کے لالچ، اپنی سائنس اور علم کے زور اور اپنے اقتدار اور قوت کے بل بوتے پر لوگوں سے اپنی خدائی منوائے گا۔ تو اس صورت میں نہایت بلیغ انداز میں دنیا کی بے ثباتی اور زینت دنیا کا باعث ابتلا ہونا بیان فرمایا، اور مثالوں سے اس کی وضاحت فرمائی، اور پھر ایسے حالات میں استقامت کے لیے اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرمایا، علم اور سائنس کا غرور توڑنے کے لیے موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ بیان فرمایا، حکومت اور طاقت کی اصلاح کے لیے ذوالقرنین کا قصہ ارشاد فرمایا۔ تو اس سورہ کی تلاوت سے دراصل یہ تلقین کی جاتی ہے کہ دجال کے لالچ میں نہ آنا، دجال کے لالچ میں نہ آنا، اس کے علم اور اقتدار سے دھوکہ نہ کھانا، اصحاب کہف کی طرح ڈٹے رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، بات بنے گی اللہ کی رحمت سے۔ دجال اپنے علم اور اقتدار کو بھی دنیاوی شان و شوکت اور نفس پرستی کے لیے استعمال کرے گا،
اس لیے یہ جو دجالی فتنہ ہے، اس دجالی فتنے کا حاصل دنیا پرستی اور آخرت فراموشی ہے، کہ انسان اس دنیا ہی پر فریفتہ ہو جائے، آخرت کو بھول جائے، یہ ہے دجالی فتنہ۔ اچھا، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دجال یک چشم ہوگا، حدیث میں آتا ہے تو یک چشم ہوگا، صورت میں تو یقیناً یک چشم ہوگا، لیکن کیا عجب ہے کہ اس میں اس کی صورت کی یک چشمی کے ساتھ اس کی سیرت کی یک چشمی کی طرف بھی اشارہ ہو، کہ اس کی سیرت بھی یک چشم ہے، کہ دجال کی صرف دنیا کی آنکھ کام کرے گی، اس کی آخرت کی آنکھ بھونڈے انداز میں بند ہوگی، جبکہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کی دنیا کی آنکھ بھی بینا ہوتی ہے اور آخرت کی آنکھ بھی بینا ہوتی ہے۔ ہمیں وہ دعا تلقین فرمائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سورہ کے آغاز میں ہے ہر تعریف، ہر عبادت اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر الکتاب یعنی قرآن نازل فرمایا۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں اصل میں اللہ کی رحمت کا بیان بھی اس کے اندر ہے، تو الکتاب کا عطا فرمانا، اس کا نازل فرمانا، یہ بھی اللہ کی رحمت کی صورت ہے۔ اور یہ کتاب بالکل سیدھی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور پھر بشارتیں ہیں اہل ایمان کے لیے، اور وعید ہے نہ ماننے والوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا کہ اصحاب کہف کے حوالے سے، اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے تو صرف یہ سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ واقعے کو صرف واقعے کے انداز میں بیان نہیں فرماتا، بلکہ اس میں جو عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، بصیرتیں ہیں، اللہ ان چیزوں کو روشن فرماتا ہے اور واقعہ وہ بھی بیان ہو جاتا ہے۔ تو چند نوجوان تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا، آخرت پر ایمان لے آئے۔ عمرا گھرانوں کے یہ لڑکے تھے، بادشاہ وقت وہ مشرک تھا، اس نے سمجھایا اور پھر دھمکی دے دی نہیں مانو گے تو سزا دیں گے۔ اب آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے نکلے اور ایک غار میں چلے گئے۔ جب چل رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب غار میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، ان پر نیند طاری کر دی۔ وہ جو کتا باہر بیٹھا تھا وہ بھی اس معجزانہ نیند اس پر بھی آ گئی۔ وقت گزرتا رہا، اللہ نے ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھا کہ جسم گلے سڑے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو پلٹاتا رہا۔ ایک وقت جب گزر گیا، ایک مدت جب گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا، زندہ کیا۔ نہیں ان کی نیند وہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ اب وہ جاگے، اب جاگ کر اب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اوہ کافی دیر ہو گئی، کتنی دیر گزری ہے بھائی؟ کہنے لگے لگتا ہے ایک دن گزرا، کہ نہیں پورا دن نہیں ہوا، بس تھوڑی دیر ہی گزری ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر وہاں سوئے رہے۔ اچھا بھوک لگی ہوئی تھی، کہنے لگے کہ یہ چاندی کا سکہ دے کر کسی کو بھیجو، شہر جائے اور دیکھے کس کے پاس صاف ستھرا اور پاک کھانا ہے، وہ وہاں سے لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی سے جائے، کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ کہیں ہم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، وہ پکڑ لیں گے تو پھر ہمیں سنسار کریں گے یا مجبور کریں گے کہ ہمارا دین قبول کر لو، اور اگر ہم نے ان کا دین قبول کر لیا تو کبھی فلاح نہیں ملے گی، یعنی آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید میں وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کی یہ جو تا ہے یتا، یہ تا یہاں آ کر قرآن مجید کا پہلا نصف پورا ہو جاتا ہے، اور لام وہ دوسرے نصف کے اندر شامل ہے۔ تو عین وسط قرآن میں، نصف قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ نرمی سے جائے، نرمی برتے، یعنی قرآن مجید اس طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ قرآن مجید کے جتنے احکام ہیں ان احکام کو نرمی سے پہنچاؤ، سلیقے سے آگے لوگوں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ سختی کا اثر وہ بہتر نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مزاج مبارک بھی یہی تھا، اور اسی کی آپ تلقین فرماتے تھے۔
تو اس زمانے میں ہو یہ رہا تھا کہ وہ لوگ، یعنی وہ جو مشرک بادشاہ تھا اس کا اقتدار ختم ہو گیا تھا، اور حضرت مسیح کی نبوت کا دور شروع ہو چکا تھا۔ وہ لوگ قائل تھے آخرت کے، لیکن کچھ بحث آپس میں ہوتی ہوگی، تو اللہ نے اس کے ذریعے یہ جب لے کر گیا وہاں پر اور سکہ دیا، تو انہوں نے کہا یہ کس زمانے کا سکہ ہے بھائی، تو کہاں سے آیا؟ کہ میں تو یہیں کا ہوں۔ اب وہ جو نوجوان غائب ہوئے تھے ان کے بارے میں سارا لکھ کر انہوں نے اپنے ریکارڈ میں رکھ دیا تھا، تو وہ بات چلی آ رہی تھی کہ چند نوجوان اس عجیب طریقے سے گم ہوئے ہیں، ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ یہ بات وہ پولیس تک لے گئے، بات آگے چلتی گئی، کھوج لگ گیا کہ یہ تو ان نوجوانوں میں سے ایک ہے جو کہ گم ہوئے تھے، یہ اس زمانے کا سکہ ہے۔ تو وہ جو بحث کر رہے تھے کہ قیامت کے بارے میں، تو اللہ نے ایک ثبوت ان کو دے دیا کہ ان الساعۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دیکھو اتنی لمبی مدت کے بعد یہ چند آدمی اگر یوں بیدار ہو کر آ سکتے ہیں، تو قبر کی زندگی، یہ بھی تو برزخ کی زندگی، یہ بھی تو ایک لمبی نیند کی طرح ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ وہ لے کر کہیں غار کے پاس گئے انہیں، اور وہاں جا کر دیکھا کہ وہ نوجوان بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر موت طاری کر دی، تو وہی کہف، وہی غار، وہ گویا ان کی قبر بن گئی۔ اب ان کی یہ اس غار کے پاس کیا کیا جائے، آپس میں مشورے ہوئے، کسی نے کہا یوں رکھا جائے، کسی نے کہا یہ بنایا جائے، لیکن طے یہ ہوا کہ ان کے غار کے پاس مسجد بنا دی جائے، جو لوگ بھی آئیں یہاں اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس کا بھی انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں یہ جو لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کی یہ قبر ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، یہ موحد تھے۔ بس یہ واقعہ اللہ نے یہاں تک یہ بیان فرما دیا۔ اب ارشاد ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہونی چاہیے، توحید اور آخرت پر یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس طرح سے اس کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا مزاج یہ نہیں، اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعداد کتنی تھی، تعداد کتنی تھی؟ بھائی تعداد کا پتہ چل جائے گا تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ کچھ کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، 8 اور چھٹا کتا تھا۔ یہ باتیں ان کی انجانے میں، اٹکل پچو ان کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ نے کوئی چیز بیان نہیں فرمائی، لیکن انداز کلام سے پتہ چلتا ہے کہ تعداد 7 تھی اور 8واں کتا تھا۔ لیکن کہہ دیجئے میرے رب کو ان کی تعداد معلوم ہے، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، لہٰذا اس بارے میں ان سے کوئی بحث نہ کی جائے اور کسی سے تعداد کے بارے میں کوئی بات نہ پوچھی جائے۔ اب درمیان میں اللہ نے ہدایت دے دی کہ وہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کل یہ کام کروں گا، کل بتاؤں گا، تو دیکھو جب مستقبل کے بارے میں کوئی بات کہنی ہو تو یوں نہ کہا کرو کہ میں یہ کروں گا، بلکہ یہ ساتھ کہا کرو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ بات بتاؤں گا، میں یہ کام کروں گا۔ یہ نصیحت دے دی۔ اب ایک تو تعداد میں لوگوں کا وہ اختلاف تھا، دوسرا اختلاف یہ تھا کہ کتنی مدت وہاں رہے۔ بھائی اگر 1 سال رہے یا 2 سال رہے یا کئی 100 سال رہے، تو اس سے ہمیں عقیدے کے حوالے سے کیا چیز ہے وہ ملے گی، اس پہ بحث کرنا وہ تو فرما دیجئے کہ اللہ اعلم بما لبثوا، کتنی مدت رہے اللہ خوب جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے پاس ہے اور اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور اللہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ درمیان میں ایک بڑی اہم ہدایت فرمائی کہ ان سے بحث نہ کرو، ان سے مت پوچھو۔ اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ غیر ضروری اور بے فائدہ تحقیق میں پڑنا، جس چیز تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ انسان کے ظاہر کے لیے، نہ انسان کے باطن کے لیے، نہ انسانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں، ایسی باتوں کی تحقیق میں پڑنا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے تحقیق کسی ایسی چیز کی ہونی چاہیے
جس میں دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ آج کل کروڑوں ڈالر بے فائدہ تحقیقات پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، انسان غذائی قلت میں مبتلا ہے، انسان کے کتنے مسائل ہیں، ان کے لیے فنڈز نہیں ہوتے، لیکن کروڑوں ڈالر خرچ کر کے دریافت کرتے ہیں کہ یہ جو دانت ہے نا، یہ فلاں جانور کا ہے جو 6 لاکھ سال پہلے تھا۔ اب بھائی انسان کو کیا ملا؟ تو اس وقت انسان زندہ موجود ہے، اس کے مسائل کو حل کرو۔ وہ جو 6 لاکھ سال پہلے کا جانور تھا، اس کی ہڈیاں دکھا کر ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے کروڑوں سال پہلے کے لوگ ہو سکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائے، ہم اس وقت جس حال سے گزر رہے ہیں ہمارے اس حال کا مداوع ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اس کتاب کو پڑھتے رہو، ہدایت ملتی رہے گی، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہ ان سے بڑھ کر آگے نہیں جانی چاہیے۔ کیا آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زینت حاصل ہو جائے؟ نہیں، اس کی بات بالکل نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان غافل ہوتا ہے، بلکہ اللہ غافل کر دیتا ہے۔ جب انسان غفلت میں رہتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، تیرے جیسے کہ مجھے ضرورت نہیں، تو نہ یاد کر، مجھے یاد کرنے والی پوری کائنات ہے۔ بیان ہو گیا کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو اگر نہیں کرتا تو خود بد نصیب ہے۔ اور وہ اس کا دل غفلت میں کیوں پڑا؟ اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کا پیرو ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دے دی کہ اپنی زندگی ان لوگوں کے ساتھ بسر کرو جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تاکہ تمہارے دل میں بھی اللہ کی یاد پیدا، یعنی جیسا کہ اصحاب کہف کی جماعت تھی جو دین پر کاربند تھے، ایسی جماعت کے ساتھ رہو۔ افسوس کہ آج جو ہماری اسلامی جماعتیں ہیں ان میں بھی اس ہدایت پر عمل نہیں ہے۔ دیکھا جاتا ہے اسلامی جماعتوں میں پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، پیسے والا آ جائے تو فوراً ان کے لیے ترقی کی ساری منزلیں طے ہوتی چلی جاتی ہیں، کوئی صدر بنے گا، کوئی سیکٹری بنے گا، کوئی منصب پہ چلا جائے، اور جو غریب بیچارہ ورکر ہے وہ ورکر ہی رہے گا۔ سیاسی جماعتوں میں بھی یہی حال ہے۔ قرآن کی تلقین اس کے خلاف ہے۔ جو سیاسی ہیں ان کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن جو اسلامی جماعتیں ہیں، اسلام کے نظام کو لانا چاہتی ہیں، انہیں کم از کم اپنی جماعتوں میں اسلام کا نظام رکھنا چاہیے۔ یعنی جو اسلام کے داعی ہیں، پہلے وہ اپنے مدارس میں، مساجد میں، اپنی جماعتوں میں اسلام پیدا کریں، تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں یہ اسلام ہے۔ پھر بڑے ملک میں اسلام آ سکتا ہے۔ جب ذات میں اور اپنے دائرہ اختیار میں اسلامی نظام نہیں ہے تو ملک کے اندر اسلامی نظام کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بڑی اہم ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ شرک کی سزا جہنم ہے اور ایمان کی جزا جنت ہے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بہترین لباس اور بڑی شان و شوکت عطا فرمائے گا۔ تختوں پر، اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بہترین اجر ہے اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام ہے جنت، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو داخل فرمائے گا۔ یہ آیت نمبر 31 تک سورہ الکہف کی آج ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ اس کا آئندہ نشست پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کا علم اور فہم عطا فرما اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن اور رمضان کی برکت سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ رمضان اور قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن شفیع بنا دے۔ اے اللہ رمضان اور قرآن کی برکت سے اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم پر ہمیشہ نظر کرم فرمانا۔ اے اللہ تیرے عذاب، تیرے غضب سے ہم بس تیری ہی پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے آپ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی دستگیری فرما۔ اے اللہ ان ظالموں کی سرکوبی فرما۔
دنیا بھر کے مظلوموں کی نصرت فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔